ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے فلیصمہ، تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم حق گزار بنو۔ پچھلی آیت کریمہ میں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا بیان تھا، اور اس آیت کریمہ کے اس سے اوپر والے ٹکڑے میں رمضان کی اہمیت، فضیلت اور اس کا تعارف قرآن کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا۔ اب یہاں سے ماہ رمضان کے روزے کا حکم کہ جو رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پانا چاہے جس طریقے سے ہو، چاند دیکھ کر کے پائے یا گواہی کے ذریعہ یا سن کر کے یا اور کسی طریقے سے اگر یقین ہو گیا کہ ہاں رمضان کا چاند ہو گیا ہے تو، اور اس کے اوپر اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو روزہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اس سے پہلے امیر ہو، غریب ہو یا مسکین ہو، مرد عورت، سب کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ چاہے تو روزہ رکھیں یا روزے کا فدیہ دے دیں۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے روزہ یہ مہینہ پائے وہ روزہ ضرور رکھے، تو اب فدیہ کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، جو رعایت تھی وہ رعایت ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ وہاں پر جو رعایت، جو حکم بیان کیا گیا تھا، اس حکم میں یہ بھی تھا کہ سفر میں اگر کوئی ہو یا پھر یہ کہ بیمار ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ مسافر کے لیے اور مریض کے لیے بھی یہ حکم لگتا ہے منسوخ ہو گیا۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کی تکرار ہوئی جو پیچھے گزری تھی، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس سے پچھلی والی آیت میں بھی یہ جملہ گزر چکا ہے، اور وہاں پر بھی یہی ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام میں وہ روزہ رکھے۔ بیمار ہو یا سفر میں ہو، بیمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری ایسی ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جائے، یا کوئی مسلمان
جو ہے صالح ڈاکٹر جو ماہر ہو وہ کہہ دے کہ یہ روزہ اگر تم رکھے تو تمہاری بیماری خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے شرعاً یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتا ہے، پھر وہ بیماری دور ہو جائے تو ان روزوں کی وہ قضا کرے۔ اسی طریقے سے سفر میں ہو تو آدمی سفر میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ان حالات میں رکھتا ہے تو وہ عزیمت پر عمل کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عزیمت اور ایک ہوتا ہے رخصت۔ رخصت کا مطلب آسانی، اور عزیمت کا مطلب اللہ رب العزت نے جو حکم فرما دیا پہلی مرتبہ میں وہی حکم، تو یہ زیادہ اہم اور افضل ہوا کرتا ہے۔ تو جو عزیمت پر عمل کرتے ہیں وہ جو ہے ان کا مقام و مرتبہ کچھ زیادہ بلند ہوتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ ویسے عبادات میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ ہم تھوڑی سی بیماری ہو جاتی ہے، تھوڑا سا پاؤں میں درد ہو گیا تو آدمی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے ہو، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتا ہے، حالانکہ کرسی پر کسی صورت سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ بس وہ جو بیٹھ نہیں سکتا، اس کا پاؤں نہیں مڑ سکتا، وہ زمین پہ کسی بھی طرح نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ یہ سوچ لیں کہ زمین پر اس کے بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تب جو ہے وہ کرسی پہ نماز پڑھے وہ، بس یہی ایک صورت ہے۔ لیکن دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ آدمی گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کے بات کر لیتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں زمین پہ بیٹھ لیتا ہے، کود پھاند رہتی ہے، سب کچھ رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ صرف جو ہے ہم دین میں آسانی چاہتے ہیں، اتنی بھی آسانی نہ ہو کہ حکم جو ہے نماز ہی نہ ہو اور عبادات ہی نہ ہو۔ عبادات میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا ایک مرتبہ، تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا شکم میں درد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، جاؤ نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے نماز میں شفا رکھی ہے۔ عبادات میں اللہ نے شفا، ایک فاسق و فاجر ڈاکٹر وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ تم زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پہ بیٹھ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں شفا ہے، تو وہ یہ بتایا جائے کہ ہم نے کب اللہ کے رسول کی بات مانی؟ ہم نے تو ڈاکٹر کی بات مانی ہے نا۔ ایمان لانے کا حکم تو ہمیں رسول اللہ پر ہوا ہے نا کہ رسول پر ایمان لے کر کے آؤ، تو ہم تو ڈاکٹر پر ایمان لائے بیٹھے ہیں۔ تو عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ جو ہے روزے میں بھی اگر ہلکی پھلکی بیماری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس کی وجہ سے اس میں کبھی جو ہے دشواری پیش نہیں آتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرما بھی دیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ پریشانی نہیں۔ وہ آسانیاں کیسے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ایک سخت دوسری عبادات کے مقابلے میں ذرا نفس کے اوپر شاق ہے، اس لیے مضبوط ارادے کا آدمی جو ہے اسے آسانی سے رکھ لیتا ہے، لیکن کمزور جیسے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بچوں کے اوپر جو حد بلوغت تک نہیں پہنچے ہوتے ہیں ان کے اوپر، یا وہ جو مجنون اور پاگل ہوتا ہے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض نہیں فرمایا ہے، تو بلکہ ان کے اوپر جو ہے حد بلوغت تک پہنچ گئے ہیں اور عقل و شعور رکھتے ہیں ان کے اوپر روزہ فرض فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے
اور بھی اللہ رب العزت نے آسانی یہ فرمائی، سفر میں ہو دشواریاں ہوتی ہیں، سواری کے اوپر رہتے ہو، دھوپ رہتی ہے اور جو ہے لو کے تھپیڑے چلتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ ان ایام میں روزے کو چھوڑ دو، بعد میں ان روزے کی قضا کر دو۔ یہ بھی ایک طرح کی آسانی ہے۔ ایک آسانی یہ بھی ہے، آدمی بیمار ہو گیا ہے، حد سے زیادہ بیمار ہے، نہیں مطلب روزہ کوئی صورت نہیں بنتی ہے، تب بھی جو ہے شریعت نے اسے اجازت دے دیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ مثلا آدمی شوگر کا مریض ہے، دن بڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے، مطلب بات زیادہ بگڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دیا ہے کہ وہ چھوڑ دے، اور جو چھوٹے دن ہوتے ہیں ٹھنڈیوں کے سردیوں کے، ان ایام میں وہ روزہ رکھ لے۔ یا اگر صاحب ثروت ہے، جیسے پیاس نہیں برداشت ہوتی ہے، پورے دن کی بھوک نہیں برداشت ہوتی ہے، یا گرمی نہیں برداشت ہوتی ہے، تو صاحب ثروت ہے تو وہ تھوڑا سا اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرے، ٹھنڈے علاقے میں چلا جائے، وہاں روزہ گزار کر کے آ جائے۔ اور ایک آسانی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور ایسی بیماری ہو کہ اس بیماری میں وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا ہے، اور اس بیماری سے شفا کی کوئی امید اب باقی بھی نہیں ہے، تب بھی جو ہے شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے کہ وہ ان روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ بات ذہن میں رہے، فدیہ اسی صورت میں دیا جائے گا جب کہ اس بیماری سے شفا کی کوئی امید باقی نہ رہے، اور اگر فدیہ دینے کے بعد بیماری سے شفا مل گئی اور روزہ رکھنے کے لائق ہو گیا تو روزہ رکھنا ہوگا۔ ہاں، روزہ کی قضا اب بھی کرنی ہے، اور جو فدیہ دیا گیا ہے وہ فدیہ صدقہ نافلہ بن جائے گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم تعداد پوری کرو، یعنی پورا ایک مہینہ، اور ایک ماہ کی بات ہے، 30 کی نہیں بلکہ ایک ماہ کی بات ہے، وہ چاہے رمضان 29 کا ہو یا 30 کا ہو، ثواب اللہ تبارک و تعالی ایک ماہ کا دے گا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزے کی جو ہے 3 یا 4 فائدے یہاں پہ بتائے ہیں۔ پہلا، رمضان کے روزے کی فرضیت کیا بتایا ہے کہ وَلِيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، ایک، دوسرا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کہ تمہارے اوپر آسانی چاہتا اللہ تعالیٰ، دشواری نہیں چاہتا۔ تیسری بات وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پورا مہینہ مکمل کرو۔ اور چوتھی جو ہے ایک اور چوتھی وجہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بولو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ تو ہدایت دی کا ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں روزے کی فضیلت ملی ہے، روزے جیسی عبادت ملی، ہم اس بات پر اللہ کی بڑائی بولیں۔ یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دیا ہے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں توفیق دے دیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بولی جائے۔ یا یہاں پر تکبیر سے مراد روزے کا جب پورا ایک ماہ مکمل ہو جائے اور عید کا دن آ جائے، بندہ اللہ کی مہمانی میں آ جائے تو اپنے گھر سے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہوا وہ مسجد اور عیدگاہ تک آئے، تو یہ تکبیر مراد ہے۔ اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی نعمت کے ملنے پر یا کسی مقدس چیز کے حاصل ہونے پر تکبیر اللہ کی بڑائی بولنا، یہ جو ہے قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے۔ اور اللہ کی بڑائی نعرہ تکبیر میں بھی اللہ کی بڑائی ہے۔ نعرہ تکبیر کا یہ مطلب نہیں کہ تکبیر بولو ہیں، تو اب اس کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر بولا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو ہے کسی بھی نعمت کے ملنے پر نعرہ وغیرہ لگانا یا خوشی حاصل ہونے پر نعرہ وغیرہ لگانا یہ بالکل جائز اور درست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی بڑائی بولنا جائز اور درست۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ اکبر سے پورا مدینہ گونج گیا تھا. تو یہ سب اسی آیت کریمہ سے ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ جب کوئی نعمت ملے تو بندے کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر اظہار خوشی، اور اس کا جو طریقہ اسلام نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی بڑائی بولی جائے. ہمیں جو سب سے عظیم نعمت ملی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے. اس سے عظیم کوئی نعمت نہیں ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ نعمت ملی تو اس نعمت کے شکرانے پر ہم جو میلاد پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. یہ بھی اس آیت کریمہ کے مطابق ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کی رحمت ہی کے اوپر خوشی مناؤ. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جب ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو نزول قرآن کی وجہ سے رمضان تمام مہینوں سے افضل ہو گیا. تو یہ قرآن جس کے صدقے میں ملا، قرآن کے صدقے میں رمضان سب سے افضل ہو گیا مہینوں میں. تو قرآن جس کے صدقے میں ملا ہے وہ جس مہینے میں آیا ہوگا تو وہ یقیناً سب سے افضل ہوگا. وہ تو یقیناً سب سے افضل ہوگا. قرآن پاک کاغذ پہ لکھا رہتا ہے تو اور اس کے اوپر یہ چمڑا یا جو بھی ریگزین وغیرہ لگی رہتی ہے. قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھوئیں. پاک لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ باوضو، جو پاک تو ہو ہی ہو، باوضو بھی ہو، بے وضو بھی نہیں چھو سکتے ہیں. تو ایک چمڑا یا ایک ریگزین، ایک دفتی جو اللہ کی کتاب سے مل جائے تو اس کا اتنا مقام و مرتبہ بلند ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آدمی چھوئے تو بے وضو نہ چھوئے، وہ باوضو چھوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جو لوگ وابستہ ہو گئے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. جیسے اہل بیت اطہار ہیں، ازواج مطہرات ہیں، صحابہ کرام ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت اعلیٰ عرفہ ہے. ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بھی آدمی اگر کچھ بولے تو سوچ سمجھ کر بولے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.